اگلا سوال ہمیں عفت مبارک صاحبہ نے نیو جرسی امریکہ سے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ایک محاورہ ما ملکت ایمانکم کا استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے سیم صاحب بڑی واضح بات ہے کہ اس سے مراد وہ غلام یا وہ کنیز عورتیں ہیں یا کہنا چاہیے لونڈیاں ہیں جو دینی جنگوں میں ہاتھ آئیں، یا اس وقت جو انہوں نے اسلام کی بعثت سے قبل جو ان کے زیر تسلط غلام اور لونڈیاں تھیں وہ مراد ہیں۔ اسلام نے ایک طرف بہت ضروری اور بنیادی تعلیم یہ دی ان کی آزادی کا، مختلف سزاؤں کے طور پہ، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پہ کہا کہ غلام آزاد کرو، ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس محاورے سے مراد وہ خواتین یا وہ غلام ہیں جو ان دینی جنگوں میں ہاتھ آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور میں بہت ساری اس کی کہ اس دور میں باقاعدہ کچھ سرکاری جیل خانے جات نہیں ہوتے تھے، سرکاری جیلیں بھی نہیں ہوتی تھی کہ کہاں ان کو رکھا جاتا۔ جنگ بدر کے موقع پہ جو ان کے 70 جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ مختلف لوگوں کو مختلف کا ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو اس طرح کوئی ایسا نہیں تھا، تو اس لیے جب وہ ہاتھ آتے تھے جنگوں میں تو ان کو پھر تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ اس کے کھانے پینے، اس کی رہائش، لباس کا انتظام تم نے کرنا۔ اور پھر چونکہ وہ اس کی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ کیوں تھا، اس لیے کہ دشمن بھی یہی کام کرتا تھا۔ جب جنگوں میں اگر کوئی مرد ان کے ہاتھ آ جاتا یا قتل کرتے، وہ شہید کرتے، تو اس کا مسلح کرتے، اس کی بے حرمتی کرتے۔ اگر کوئی مسلمان عورت ان کے ہاتھ آ جاتی تو اس کو وہ اپنی لونڈیوں میں شامل کر لیتے، اپنی عورت ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو بیوی، جس طرح بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کرتے، لیکن بطور بیوی نہیں بلکہ لونڈی کے۔ تو اسلام نے پہلے تو جنگوں کی اجازت نہیں دی، صبر 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 کی تلقین، لیکن جب حد سے بات گزر گئی تو پھر اسلام نے کہا کہ اب تم بھی ان کو وہی کرو، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا وہ کرتے ہیں۔ تو جواباً پھر قرآن کریم نے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دی کہ تم بھی ہے۔ اب جب اس قسم کے غلام اور لونڈیاں جنگوں میں ہاتھ آتی تھی، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ کوئی باقاعدہ شاہی جیل خانے تو تھے نہیں کہ جس میں انہیں رکھ لیا جاتا، لوگوں کے سپرد ہوتا تھا، تو جب ان کی ذمہ داریاں وہ اٹھاتے تھے تو پھر ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی اسلام نے اجازت دی کہ وہ گویا ایک لحاظ سے اسی طرح ہے کہ تمہاری جس طرح تم بیویوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ان سے بھی اٹھاؤ، کیونکہ تمہارا دشمن بھی تمہاری عورتوں سے یہ کر رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ اس طرح سے ایک لحاظ سے رکھا، لیکن جو تعلیمات دیں اس سے کہیں بہتر جو ہے ان کو مقام دیا۔ لیکن ایک اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کیا، وہ میں پیش کروں گا کیونکہ بہت ضروری ہے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے۔ حضور کے ان ارشادات کو پڑھنا اور یہاں پہ بیان کرنا، اس میں بہت خوبصورت ایک فکرہ حضور نے فرمایا کہ دشمن تو ہماری عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور ان کی عورتیں اگر ہمارے ساتھ آئیں تو ہم انہیں مائیں بہنیں بنا لیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر کوئی بدلے کا یہ چلتا نہیں ہے نیچر کے خلاف ہے، دنیا میں کسی جگہ بھی کسی جگہ نہیں ہوتی۔ اب یہ اسلام کی بحث نہیں بالکل بالکل درست۔ آج بھی جو جنگیں ہوتے ہیں، جس طرح جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا تھوڑا سا لمبا اقتباس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ضروری ہے۔ چشمہ معرفت میں حضور نے اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس پہ اسلام پہ ہونے والے تمام اعتراضات کو دھو دیا ہے حضور نے۔ حضور فرماتے ہیں، کسی کا اعتراض تھا، مختلف اعتراضوں کے جواب حضور دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں رہا یہ امر کہ کافروں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آویں لونڈیاں بنا کر ان سے ہم بستر ہونا، تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اس کو ہرگز محل اعتراض نہیں ٹھہرائے گا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں اکثر چنڈال اور خبیث، بد فطرت اور خبیث طبع لوگ
ناحق اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے دکھ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے اور بے رحمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اس کو لونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں، حضور نے بریکٹ میں لکھا ہے، مگر لونڈی کی طرح اس کو داخل کرتے تھے، یعنی بیوی کا اسے درجہ نہیں دیتے تھے، اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو، مگر آخرکار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دے دی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑو، اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ کرو، لیکن پھر بھی مصلح کرنے سے منع کیا، یعنی منع فرما دیا کہ کافروں کے کسی مقتول کی ناک، کان، ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، اور جس بے عزتی کو مسلمانوں کے لیے وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے حکم دے دیا۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں۔ یہ تو انصاف اور طریق عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضے میں لاویں تو اس کو لونڈی بناویں اور عورتوں کی طرح ان کو استعمال کریں، اور جب مسلمان ان کی عورتوں اور ان کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ خدا بے شک حلیم ہے مگر وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ پس اسی طرح جب عرب کے خبیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز نہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے تو خدا نے ان کو تنبیہ کے لیے یہ قانون جاری کر دیا کہ ان کی عورتیں بھی اگر لڑائیوں میں پکڑی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ پس یہ تو بموجب مثل مشہور کہ عوض معاوضہ گلہ نہ دارد، عوض معاوضہ گلہ نہ دارد، یعنی بدلے کا بدلے پہ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی محل اعتراض نہیں۔ جیسے ہندی میں بھی یہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب اس پہ ایک حضرت صاحب نے حاشیے میں اس کی اور وضاحت کی ہے، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضامندی لی جاتی ہے، لیکن یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان عورتوں کو کیوں لونڈی کے طور پر کیوں ان کے ساتھ ہم بستر ہوا جائے، اس کی وضاحت حضور کر رہے ہیں۔ لی جاتی ہے، لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے مگر وہ ان ظالم تباہ جنگجو لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں پر بے جا ظلم کیے ہیں، تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جرائم کی پاداش میں لونڈی بنائی گئی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنگ میں شامل ہوتی تھیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی تباہی کا نظارہ کرتی اور ان کی معاونت کرتی، وہ مراد ہیں۔ جو اپنے گھروں میں ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے پاداش میں لونڈی بنائی گئی تو اس کی آزادی کے حقوق سب تلف ہو گئے، لہٰذا وہ اب فتح یاب بادشاہ کی لونڈی ہے، اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لیے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فتح یاب ہو کر اس کے اپنے قبضے میں لانا یہی اس کی رضامندی ہے۔ یہی حکم توریت میں بھی موجود ہے۔ ہاں، قرآن شریف میں فک و رقبتن یعنی لونڈی غلام کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام بیان فرمایا ہے، اور عام مسلمانوں کو رغبت دی ہے کہ اگر وہ ایسی لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیں تو خدا کے نزدیک بڑا اجر حاصل کریں گے۔ اگرچہ مسلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چنڈال لوگوں پر فتح یاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے، مگر پھر بھی بدی کے مقابل پر نیکی کرنا خدا نے پسند فرمایا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب حضور فرماتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا، وہ ہماری عورتوں کو نہیں بناتے اس طرح لونڈیاں اور غلام۔ اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں، کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقے کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو۔ پس جب کہ اب وہ زمانہ نہیں اور اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ
ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں، بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے اب اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ ہے حکم اور عدل کا زبردست فیصلہ اور پوری وضاحت، ہر قسم کا اعتراض اس پہ دور ہو جاتا ہے اور اب اس کی کوئی گنجائش نہیں۔